السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ود عثمان۔ دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈو، ڈز اور ڈیڈ کے متعلق۔ ابھی ڈو اور ڈز یہ جو ہے فعل حال میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ میں استعمال ہوتے ہیں، اور ڈیڈ جو ہے پاسٹ میں استعمال، یعنی ماضی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ڈو اور ڈز یہ کب آتے ہیں؟ ڈو اگر شروع میں تو یہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے آتے ہیں جس میں کچھ پوچھا جاتا ہو۔ ڈو اور ڈز جب شروع میں تو یہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے، اس میں پوچھے جا رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ فعل کے ساتھ آئے یعنی ورب کے ساتھ آئے مثبت جملوں میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ اور ڈیڈ جو ہے یہ ہمیشہ فاسٹ میں آتا ہے۔ تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈو کس فاعل کے ساتھ ہے، کس سبجیکٹ کے ساتھ آئے گا، اور ڈز کس سبجیکٹ کے ساتھ آئے گا۔ تو پہلے ہم ڈو کو سمجھ لیتے ہیں۔ ڈو آئی وی یو دے کے ساتھ آئے گا، آئی وی یو دے کے ساتھ ڈو آئے گا۔ جب بھی سبجیکٹ آئی یو وی دے ہو تو اس کے ساتھ ڈو آئے گا، چاہے وہ سوالی جملہ ہو شروع میں ہو یا منفی جملہ ہو، ڈو ناٹ ہو یا ڈونٹ ہو۔ اگر سبجیکٹ یعنی فاعل ہی شی ایٹ ہو، ہی شی ایٹ، تو اگر تو جملہ سوالیہ بنانا ہو تب بھی ڈز آئے گا، اگر جملہ منفی بنانا ہو تب بھی ڈز آئے گا۔ آج کے ہم کچھ سینٹنس دیکھ لیتے ہیں، اس سے خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے سینٹنس ہے وہ ہے ہم روزانہ یہاں آتے ہیں۔ یہ مثبت جملہ ہے، اس میں ڈو کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ مثبت جملہ ہے۔ وی ڈیلی کم ہیئر، ہم روزانہ یہاں آتے ہیں۔ وی ڈیلی کم ہیئر، ہم روزانہ یہاں آتے ہیں۔ اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے۔ He works from morning to night. He works from morning to night. He works وہ کام کرتا ہے مارننگ سے لے کر یعنی صبح سے لے کر شام تک۔ اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ I know you very well. I know you very well. I know you very well. میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ نے اسی جملے کو پھر منفی جملہ بنانا ہو تو پھر آئی کے بعد ڈو ناٹ آئے گا، یا آئی ڈونٹ نو یو ویری ویل، اسی طرح آئے گا۔ اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے اس میں ڈو کا استعمال ہو رہا ہے، کیا تم یہاں رہتے ہو، کیا تم یہاں رہتے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سوالیہ جملہ بنانا ہو تو اس کا شروع میں جب سبجیکٹ آئی وی یو دے ہو تو اس میں ڈو آئے گا۔ اب یہاں پہ دیکھ رہے کہ سبجیکٹ یو ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پہ اس کے ساتھ ڈو آیا ہوا ہے۔ ڈو یو لیو ہیئر، کیا تم یہاں رہتے ہو۔ اگر اسی جگہ یو کی جگہ پہ اگر ہی ہوتا یا شی ہوتا تو یہاں پہ پھر ڈو نہ آتا، پھر یہاں پہ ڈز آتا۔ اگر یہاں یو کے جگہ پر شی ہوتا یا ہی ہوتا یا ایٹ ہوتا تو یہاں پہ پھر ڈز آتا، لیکن ڈوتا اس لیے آئے کہ یہاں پہ یو آیا ہوا ہے۔ تو اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے کیا آپ کو انگلش آتی ہے، کیا آپ کو انگلش آتی ہے۔ ڈو یو نو انگلش، ڈو یو نو انگلش، کیا آپ کو انگلش آتی ہے۔ اگر آپ نے اسی جملے کو منفی جملہ بنانا کیسے بنائیں گے؟ ڈو یو ناٹ، یو کے بعد آپ نے ناٹ لگانا ہے اور باقی جملے یہی رہے گا۔ ڈو یو ناٹ نو انگلش، کیا تم انگلش نہیں جانتے۔
کیا وہ پڑھاتا ہے، کیا وہ پڑھاتا ہے، ایک پڑھنا ایک پڑھانا، یہ پڑھانا ہے، کیا وہ پڑھاتا ہے. ڈز ہی ٹیچ، ڈز ہی ٹیچ. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈز آیا. ڈز کیوں ہے کہ سبجیکٹ جو ہے، فائل جو ہے وہ ہی آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ ڈز آیا. ڈز ہی ٹیچ، کیا وہ پڑھاتا ہے. اگر آپ نے اس کو منفی بنانا، ڈز ہی ناٹ ٹیچ، کیا وہ نہیں پڑھاتا. اگلا جو سینٹنس ہے ہمارے پاس وہ ہے کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو، کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ سوالیہ جملہ ہے، سوال پوچھے جا رہے ہیں اس میں، تو اسی وجہ سے یہاں پہ ڈو شروع میں ہے. ڈو کیوں ہے کہ سبجیکٹ یو آیا ہوا ہے. ڈو یو ٹیک می فار اے میٹ، ڈو یو ٹیک می فار میٹ، کیا تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو. اگر جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے وہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں، وہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں. وائی ڈو دے فاسٹر می، وائی ڈو دے فاسٹر می، وہ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں. اگلا جو سینٹنس ہمارے پاس وہ ہے میں کبھی ہار نہیں مانتا، میں کبھی ہار نہیں مانتا. آئی نیور گیو ان، آئی نیور گیو ان، میں کبھی ہار نہیں مانتا. کیا وہ پڑھتا ہے، پہلے پڑھانے کی بات یہ پڑھنے، کیا وہ پڑھتا ہے. ڈز ہی ریڈ، ڈز ہی ریڈ، کیا وہ پڑھتا ہے. ڈز ہی ریڈ. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے کیا وہ تمہیں ملتی ہے، کیا وہ تمہیں ملتی ہے. تو یہاں پہ بھی جملہ سوالیہ ہے اور شی آیا سبجیکٹ، اس میں شی ہے، تو شی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈز آئے گا. ڈز شی میٹ یو، ڈز شی میٹ یو، کیا وہ تمہیں ملتی ہے. ڈز شی میٹ یو، کیا وہ تمہیں ملتی ہے. اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے کیا اس کا ابو اردو نہیں بولتا، کیا اس کا ابو اردو نہیں بولتا. اس کا میں یعنی ہیز فادر، اس کا یہ میں نے بتایا تھا، تو اسی وجہ سے ہیز کی وجہ سے یہ ڈز آئے. اگر یہ آئی وی دو ہوتا، ہیز کب آتا ہے جب سبجیکٹ ہیز کس کے لیے آتا ہے، ہیز جو ہے ہی کے لیے آتا ہے نا، ہی اس کا، تو اس وجہ سے یہ ہی کی جگہ پہ ہیز استعمال ہو رہا ہے، تو اسی ہیز کی وجہ سے یہاں پہ ڈز آئے. تو ڈز ناٹ یا ڈزنٹ ہیز فادر اسپیک اردو. آپ ڈز ناٹ بھی بول سکتے ہیں لیکن اسپوکن انگلش میں اس کو تھوڑا سا مختصر کیا جاتا ہے. ڈزن ہیز فادر اسپیکنگ اردو، ڈزن ہیز فادر اسپیکنگ اردو، اس کا ابو اردو نہیں بولتا. اگر جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے وہ روزانہ میرے لیے چائے بناتی ہے، وہ ایک لڑکی روزانہ میرے لیے چائے بناتی ہے. شی ڈیلی میکس می ٹی، شی ڈیلی میک می ٹی. اگلا جو استعمال ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈیڈ کی. ڈیڈ کی پاسٹ میں آتے ہیں، ماضی میں آتے ہیں، اور یہ بھی نیگیٹو یعنی منفی جملے کے لیے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے میں وہاں گیا تھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا. میں وہاں گیا تھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا. I went there but I saw nobody. I went there but I saw nobody. اب یہاں پہ دیکھ رہے ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا، ڈو اور ڈیڈ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. جس جملے میں ڈو استعمال ہو یا ڈیڈ استعمال ہو یا ڈیز استعمال ہو تو اس میں فرسٹ فارم استعمال آئے گی. اگر جس میں استعمال نہ ہو اور اس کو فرسٹ بنانا ہو تو اس میں سیکنڈ فارم ہو. جیسے یہاں پہ یہ مثبت جملہ ہے، یہاں پہ گو نہیں آیا، گو کے سیکنڈ فارم ہے وینٹ. I went there but I saw nobody. saw بھی سیکنڈ فارم آیا. تو اس لیے اگر یہاں پہ ڈو استعمال ہوتا تو یہ ڈو وینٹ نہ آتا، یہاں پہ ڈو گو آتا، یا ڈونٹ گو.
اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے کل میں یہاں بہت دیر سے آیا تھا. کل میں یہاں بہت دیر سے آیا تھا. Yesterday I come here very late. Yesterday I came here very late. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ yesterday I came یہاں پر بھی سیکنڈ فارم استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈو ڈز کوئی استعمال نہیں ہو رہا. تو اس کیم کی وجہ سے یہاں پہ پتہ یہی چل رہا ہے کہ کوئی ماضی کی بات بتائی جا رہی ہے, ماضی کے بارے میں بات بولی جا رہی ہے. کل میں یہاں بہت دیر سے آیا تھا. Yesterday I came here very late. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے اس نے وہاں بہت کچھ کہا تھا. یہ بھی فاسٹ کی جملہ ہے. اس نے وہاں بہت کچھ کھایا تھا, فاسٹ میں کہا تھا. He ate many things there. He ate many things there. He ate many things there. اس نے وہاں بہت کچھ کھایا تھا. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے میں نے اسے ایک ضرب لگائی اور وہ بھاگ گیا. میں نے اسے ایک ضرب لگائی یعنی میں نے اسے ایک تھپڑ دی اور وہ بھاگ گیا. I gave him a blow and he ran away. I gave him a blow and he ran away. I gave him a blow and he ran away. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے انہوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا. انہوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا. That made fun of him a lot. That made fun of him a lot. That made fun of him a lot. اس نے اس کا بہت مذاق اڑایا. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تم یہاں کیوں آئے ہو. تم یہاں کیوں آئے ہو. Why did you come here? Why did you come here? یہ بھی ڈر آئے وائی کی وجہ سے. Why did you come here? اور وائی جو ہے یہ WH فیملی میں ہے. تم یہاں کیوں آئے ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم میں جو ہے فرسٹ فارم استعمال ہو رہا ہے. آپ نے کیا کہا. آپ نے کیا کہا. What did you say? What did you say? آپ نے کیا کہا. آپ نے کیا کہا. یہ بھی WH فیملی سے. اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے کیا تم نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا. کیا تم نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا. Did you tell him about me? Did you tell him about me? کیا تم نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا. Did you tell him about me? اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے میرا پین کون لے گیا. میرا پین کون لے گیا. Who took my pen? Who took یہ بھی سیکنڈ فارم ہے اور یہاں پہ ڈیٹ کا استعمال نہیں ہو رہا ہے, اس کو یہ سیکنڈ فارم استعمال ہو رہا ہے. Who took my pen? میرا پین کون لے گیا. اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے تم نے ایسی بات کیوں کہی. تم نے ایسی بات کیوں کہی. Why did you say that? Why did you say that? آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جب ڈیڈ استعمال ہو رہا ہے تو سامنے سے سے آ رہا ہے, ساو استعمال نہیں ہو رہا ہے. ورب کی فرسٹ فارم آ رہی ہے. اگر یہ ڈیڈ استعمال نہ ہوتا تو ماضی کا پتہ تب چلتا جب یہاں پہ سے کی جگہ پہ ساو ہوتا. تم نے ایسی بات کیوں کہی. Why did you say that? اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تم نے اسے کہاں رکھا تھا. تم نے اسے کہاں رکھا تھا. Where did you put it? Where did you put it? تم نے اسے کہاں رکھا تھا. کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تم نے اسے کہاں رکھا تھا. Where did you put it? تو آگے جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تم کیوں نہیں آئے تھے. تم کیوں نہیں آئے تھے. تم کیوں نہیں آئے تھے. Why didn't you come? یا why did not you come. میں نے آپ کو بتایا اسپوکن انگلش میں ڈیڈ ناٹ کو ڈیڈنٹ بولا جاتا ہے, ڈز ناٹ کو ڈزنٹ بولا جاتا ہے اور ڈو ناٹ کو
ڈونٹ بولے جاتے ہیں. تو آپ اس کو شارٹ کر اسپوکن میں استعمال کریں تو آپ ڈڈ ناٹ یوز نہ کریں, آپ پھر ڈیڈنٹ یوز کریں. وائی ڈیڈنٹ یو کم, وائی ڈیڈنٹ یو کم, تم کیوں نہیں آئے تھے. وائی ڈیڈنٹ یو کم, تم کیوں نہیں آئے تھے. وائی ڈیڈنٹ یو کم, تم کیوں نہیں آئے تھے. اگلا جو سینٹنس ہے وہ ہے کیا ہوا, واٹ ہیپن. واٹ ہیپن, کیا ہوا, واٹ ہیپن. اس سے کچھ بات پوچھ رہا ہو کیا ہو گیا تو آپ یہ بولیں گے واٹ ہیپن. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے یہ کیسے ہوا. کسی بات کے بارے میں آپ نے دریافت کرنا کہ یہ کیسا ہوا تو آپ اس کو اس طرح بولیں گے ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تمہیں کیسے پتہ چلا, تمہیں کیسے پتہ چلا. ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو نو, ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو نو, تمہیں کیسے پتہ چلا. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تم کہاں سے آئے ہو, تم کہاں سے آئے ہو, تم کہاں سے آئے ہو. ویئر ڈیڈ یو کم فرام, ویئر ڈیڈ یو کم فرام, تم کہاں سے آئے ہو. ویئر ڈیڈ یو کم فرام. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تمہیں ایسا کس نے بتایا تھا, تمہیں ایسا کس نے بتایا تھا. ہو ٹولڈ یو دیٹ, ہو ٹولڈ یو دیٹ, تمہیں ایسا کس نے بتایا تھا. اگلا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے وہ ہے تم وہاں کیوں گئے تھے, تم وہاں کیوں گئے تھے. وائی ڈیڈ یو گو دیئر, وائی ڈیڈ یو گو دیئر, تم وہاں کیوں گئے تھے. یہ بات میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ڈیڈ آیا, ڈیڈ کی وجہ سے گو آیا, وینٹ نہیں آیا کیونکہ ڈیڈ جملے میں موجود ہے. اگر یہاں پہ ڈیڈ نہ ہوتا تو یہاں پہ پھر گو کی جگہ پہ وینٹ آتا. وائی ڈیڈ یو گو دیئر, تم وہاں کیوں گئے تھے. ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ ڈو ڈز ڈیڈ یہ مثبت جملوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن کب, جب مثبت جملوں میں کوئی تاکید کرنا ہو. جیسے آپ سے کوئی کہے کہ جاؤ, جاؤ, اور آپ نے اس کو تاکید کیا جا تو رہا ہوں, جا تو رہا ہوں, جا رہا ہوں, اس کو زور دے رہے. تو آپ اس کو اگر آپ کہیں میں جا رہا ہوں تو آپ آئی گو کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو زور دے رہے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں تو آپ پھر صرف گو نہیں کہیں گے آئی ڈو گو, آئی ڈو گو, میں جا رہا ہوں, جا تو رہا ہوں. کوئی آپ کے دف ہو جاؤ, گیٹ لاس, دف ہو جاؤ, تو آپ اس کو زور دے کے آئی ڈو لاس, میں دفع تو ہو رہا ہوں. اب وہ کوئی کہہ رہے پڑھو, ریڈ دیٹ, یہ پڑھو, آپ اس کو زور دے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں, آئی ڈو ریڈ دیٹ, میں وہ تو پڑھ رہا ہوں. اس طرح زور کے لیے ڈو پھر شروع میں ڈو ڈز شروع میں آتے ہیں, شروع میں نہیں درمیان میں آتے ہیں, لیکن زور دینے کے لیے. اور فارمولہ وہی ہے کہ آئی وی یو دیکھ ساتھ ڈو آئے گا, باقی ہی شی ایٹ کے ساتھ ڈز آئے گا, اور اگر جملہ فاسٹ کو ماضی کو تو اس کے ساتھ پھر ڈیڈ آئے گا. پھر ڈیڈ میں جو ہے یہ سب کے ساتھ ڈیڈ آتے ہیں, چاہے وہ آئی یو دے ہو یا ہی شی ایٹ ہو, جو بھی ہو سب کے ساتھ ڈیڈ ہی آتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ٹول سمجھ آ گیا ہوگا, اور آپ نے اس کو پریکٹس کرتے جانا. ہر ساتھ میں کچھ سینٹنس آپ نے کمنٹ میں بھی لکھ لینا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ نے کون سے سینٹنس یاد کیے ہوئے, اور آپ نے اسی سے جو ہے مختلف سینٹنس جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے آپ نے یہی نہیں لکھنا ہے, اس کے علاوہ آپ نے اسی طرح کا جملہ آپ نے بنانا ہے, لیکن یہی الفاظ نہ ہو, کوئی اور الفاظ آپ نے جوڑ لینے اور کمنٹ میں لکھ لینے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.